وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ناظرین، ہمارے آج کے مضمون کا عنوان ہے بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ عرصہ قبل معروف شاعرہ پروین شاکر صاحبہ کا کہا ایک مصرع ہے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس لمبے عرصے میں ہمارے بچوں نے چالاکی میں کافی ترقی کی ہے، مگر چالاک سے زیادہ قوی یا اسٹرانگ لفظ ہمیں اس وقت سوچ نہیں رہا ہے جو ہم آج کے بچوں کے لیے استعمال کریں، لہذا چالاک ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج سے 3-4 دہائیوں قبل کے بچوں کی ذہانت سے آج کے بچوں کی ذہنی سطح کافی اونچی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کورونا کی وبا کے بعد سے اسکولز نے آن لائن تعلیم دینی شروع کی۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کو تفریحاً ساتھ لے کر نکلے۔ جب بچے کے اسکول سے گزرے تو انہوں نے بچے سے کہا، تم عرصے سے اسکول نہیں آئے ہو، یاد ہے یہ تمہارا اسکول ہے۔ آگے کہا کہ آئندہ تعلیمی سال سے آپ کو اسکول آنا ہوگا۔ اس پر بچے نے کہا، ڈیڈی میں اسکول نہیں آؤں گا، یہ آن لائن تعلیم ہی ٹھیک ہے۔ باپ نے وجہ پوچھی تو بولا، ٹیچر سزائیں دیتی ہیں وغیرہ کہتے ہوئے ٹیچر کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس پر باپ ناراض ہوتے ہوئے بولا، بیٹا ٹیچر کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، ٹیچر ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اس پر بچے نے کہا، ڈیڈی آپ تو بس اپنا فائدہ دیکھو، ہماری کوئی فکر ہی نہیں۔ بچے کے اس شاطرانہ جواب پر باپ نے خاموشی اختیار کی۔ ہمیں یہاں بچوں کی بے باک باتوں پر ایک اور لطیفہ یاد آ رہا ہے جو یوں ہے۔ ایک بچہ اپنے پڑوس کے فلیٹ میں چاکلیٹ بازو رکھ کر کھیل میں مصروف تھا۔ پڑوسن آنٹی کو شرارت سوجی تو انہوں نے آہستہ سے چاکلیٹ اٹھا کر کھا لیا۔ بچے نے چاکلیٹ نہ پا کر بچے نے روتے ہوئے صدا لگائی، میرا چاکلیٹ! تو آنٹی نے کہا، وہ تو چڑیل کھا گئی۔ بچے نے فوراً کہا، چڑیل تو آپ ہی ہو۔ خاتون نے کہا، بھلا میں کیوں چڑیل ہونے لگی؟ تو بچے نے کہا، میری ممی ہمیشہ آپ کو وہ پڑوس کی چڑیل ہی کہتی ہے۔ حضرات، بچے کی معصومیت اور حاضر جوابی پر تو کچھ لطیفے ایسے بھی ہیں جنہیں اگر ہم یہاں تحریر کریں تو ہم پر چھچور پن کا الزام آ جائے۔ اس ضمن میں امام مزاح نگاراں جناب مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ایک واقعہ پیش کریں گے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ گھر سے قریب ایک گاڑی میں روز چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے، جہاں اکثر ایک خاتون سے ان کی مت بھیڑ ہوا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد الیک سلیک بھی ہونے لگی۔ ایک روز خاتون نے یوسفی صاحب سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ یوسفی صاحب نے جواب دیا کہ وہ ایک مصنف ہیں اور مزاح لکھتے ہیں۔ خاتون کی فرمائش پر دوسرے روز یوسفی صاحب نے اپنی ایک کتاب خاتون کو پیش کی۔ خاتون نے کتاب پڑھ لی اور کچھ دنوں بعد ایک ملاقات میں کہا کہ آپ چہرے مہرے سے اتنے چھچورے نہیں لگتے جتنی آپ کی تحریریں ہیں۔ حضرات، ایسے کامنٹ کا خود اپنی تحریر میں ذکر کرنا تو یوسفی صاحب ہی کا حق ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکیں گے تو وہ اپنے ہی منہ پر آئے گا۔ یوسفی صاحب جیسی بلند پایہ شخصیت پر اگر غیر ذمہ دارانہ کامنٹ کرے تو کامنٹ کرنے والا اپنی کم عقلی یا جہالت کا اظہار کرے گا، مگر ہم تو اس میدان کے طفل دبستان ہیں، ہم ایسی بے باکی کی جرات نہیں کر سکتے کہ بے باک قسم کے لطیفے اپنی تحریر میں بیان کریں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی موبائل، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے مضر اثرات کی۔ انٹرنیٹ ایک ایسی شے ہے کہ وہ جس قدر ہمارے صرفے میں آتے ہیں، اتنی ہر روز اس پر لعنت ملامت بھی کی جاتی ہے۔ سیل فون، انٹرنیٹ اور اسی پریوار کے دیگر اثرات اب دکھاوے یا شان و شوکت کے زمرے میں نہیں سے نکل کر ہماری ضروریات زندگی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہمارے سماج میں ان عصری آلات کے بارے میں جو عام شکایت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہماری نئی نسل بگڑ رہی ہے، لیکن آج اس کا معاملہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ والا ہو گیا ہے۔
آپ کسی بھی دور پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سماج میں ہمیشہ نئی ایجادات یا ترقی پر بڑی عمر کے افراد تنقید یا انہیں قبول کرنے میں وقت لیتے ہیں، جبکہ نئی نسل ان پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ جیسے ہماری قوم نے پہلے لاؤڈ اسپیکر کو قبول نہیں کیا۔ بقول کسی مزاح نگار کے، پہلے ہمارے مولوی کہتے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر پر شیطان بولتا ہے تو ہم نہیں مانتے تھے، اب ہم یہی بات کہتے ہیں تو مولوی نہیں مانتے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اب عصری آلات اور انٹرنیٹ ہماری زندگی کے جزء لازم بن گئے ہیں۔ آج کے بچے نئی نسل کی بارے میں جاننا یا اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے پہلے کی طرح اپنے بزرگوں، ماں باپ یا ٹیچر سے رجوع نہیں ہوتے، بلکہ سیدھے گوگل پر جاتے ہیں یا ویکیپیڈیا پر اپنا جواب تلاش کرتے ہیں۔ مگر اس تلاش میں وہ غلط راہ پر بھی نکل سکتے ہیں۔ مگر بھٹکنے کا خدشہ صرف نئی نسل یا نوعمر کے بچوں ہی تک محدود نہیں، انٹرنیٹ کے اسیر افراد کی نجی زندگی تک اب مسائل کا شکار ہو رہی ہے۔ ان مسائل کا حل صرف اعتدال پسندی میں ہے، یعنی عصری آلات کے استعمال کو اسی حد تک محدود رکھیں جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے، اس کو نشہ یا لت نہ بننے دیں۔ اس اصول کی خود بھی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو آج کے جدید آلات سے پوری طرح دور نہیں رکھ سکتے اور نہ ان کو اس کے خراب اثرات سے متاثر ہونے دے سکتے ہیں۔ اگلے وقتوں میں مشترکہ خاندان ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں 24 گھنٹے بچے بزرگوں کی نظر میں رہتے تھے، قدم قدم پر انہیں ٹوکنے نصیحت کرنے والے ان کے اطراف رہتے تھے۔ لیکن زمانہ بدلا، اقدار بدلے، آبادی بڑھی، کھلے آنگن، چوبارے، چوپال ختم ہوئے، مکان اور خاندان سمٹ گئے۔ اس وقت گھر کے بزرگ شام کے وقت بچوں کو لیے گزرے وقت کے قصے، کہانیاں، تاریخی واقعات سناتے۔ بچے انہماک سے سنتے، ان کہانیوں سے رہنمائی اور نصیحت حاصل کرتے۔ اب یہ روایت ناپید سی ہو گئی ہے۔ اب شاذ و نادر ہی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کے بچے کسی بزرگ کے اطراف بیٹھے ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آج کے بچے اتنے شاطر ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کی بات کو رد کرنے یا ان پر اعتراض جتانے سے بھی نہیں جھجکتے۔ سنا کہ ایک بزرگ کچھ نوعمر بچوں کو تاریخی واقعات وغیرہ بتا رہے تھے۔ دوران گفتگو سوہن انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ جو سن 356 میں پیدا ہوا اور سن 323 میں وفات پائی۔ اس پر ایک بچے نے سوال جڑ دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سن 356 میں پیدا ہو اور مرے 323 میں۔ بزرگ پہلے تو سٹپٹائے، مگر اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بیٹا پرانے زمانے میں ظالم بادشاہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ بچے نے اس پر شاید اس لیے خاموشی اختیار کی کہ آج کے دور کے حکمران تو ایسے کام کر رہے ہیں کہ عوام ان پر دنگ ہے۔ اس طرح ایک ٹیچر نے بچوں کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے ایک مذاق کی بات بڑے سنجیدہ موڈ میں پوچھی۔ کہا، بچوں بتاؤ، ایک ریلوے پلیٹ فارم کی لمبائی 150 میٹر ہے تو بتاؤ میری عمر کیا ہوگی؟ سوال سن کر کلاس دمبخود ٹیچر کو دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد ایک نٹکھٹ طالب علم نے کہا، سر آپ کی عمر 50 سال ہے۔ اس پر ٹیچر نے کہا، تم نے یہ کیسے گیس کیا؟ تو لڑکے نے کہا، ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی عمر 25 سال ہے، وہ اکثر کچھ بے تکے سوال کرتے ہیں۔ آپ کا سوال ہی رک کر مسکرا کر کہا، میں نے بس عمر کو 25 سال سے 50 سال کر دیا۔ ٹیچر نے اس پلٹ وار کو سن کر سوچا ہوگا کہ آج کے گوگل زدہ بچوں سے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ حضرات، یہ بہت عام ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر اکثر لوگ گزرے وقت کو یاد کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے بچپن کے واقعات کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، اور آج کل تو انہیں سوشل میڈیا پر شیئر بھی کرنے لگے ہیں۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ بچپن میں میرے کچھ خواب تھے کہ جب میں 50 سال کا ہو جاؤں تو میری ایک شاندار کوٹھی ہو، 2-4 قیمتی گاڑیاں اور کروڑوں روپے کا بینک بیلنس ہو۔
बस इनमें से एक ख्वाब पूरा हुआ कि मैं आज 50 साल का हो गया। हजरात, बीवियों की ज़बान दराजी पर शौहरों की अक्सरियत को शिकायत रहती है, मगर कोई गूंगी औरत से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। मगर हाल में एक साहब ने व्हाट्सएप पर लिखा, बचपन में माँ डराती थी कि मेढक को पत्थर मारेगा तो बीवी गूंगी मिलेगी। खौफ से मैंने कभी ये काम नहीं किया, मगर अब सोचता हूँ कि पत्थर मार ही देता तो अच्छा था। बहरहाल, जदीद वसाइल से बच्चों को महरूम करना शायद मुमकिन नहीं, मगर इनकी निगरानी के साथ इन्हें इन चीज़ों के इस्तेमाल की मशरूत इजाज़त दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को इन असरी आलात से दूर रखना तो इनके तजस्सुस को बढ़ाता है और वो घर से बाहर जाकर इन चीज़ों के इस्तेमाल की ख्वाहिश पूरी करते हैं। इस सूरत में इनके बिगड़ने का एहतिमाल बढ़ जाता है। लिहाजा इनके तजस्सुस को दबाने की बजाय इनको अपनी निगरानी के दायरे में रखकर इन्हें अपनी मालूमात और इल्म में इजाफे की इजाज़त दी जाए, ताकि इनका इश्तियाक दब कर न रह जाए। आज के बच्चे बड़े ज़हीन हैं, जिनके लिए परवीन शाकिर ने कहा था, जुगनू को दिन के वक्त पकड़ने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। शुक्रिया। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश, तज्ज़ियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। मिस्र, अरब बहार के 10 साल बाद। तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। नाज़रीन, आज हम आपको पेवस्ता इतवार के वादे के मुताबिक आलम अरब के सबसे बड़े मुल्क मिस्र में जनवरी 2011 में आए बहार अरब की इनक़लाबी तहरीक और इसके बाद के हालात से आपको वाकिफ़ कराएंगे। 25 जनवरी 2011 से अफ्रीका ही का दूसरा मशहूर व मारूफ मुस्लिम मुल्क मिस्र में इनक़लाब ने दस्तक दी थी। यहाँ पर भी अवाम इनक़लाब करवट ले रहा था और ये इनक़लाब भी सदर मिस्र मोहम्मद सैयद हुस्नी मुबारक और उनकी हुक्मरान जमात कौमी जमहूरी पार्टी NDP के 30 साला आमराना हुक्मरानी, जुल्म व इस्तिबदाद और लाक़ानूनियत के ख़िलाफ़ था। बदकिस्मती से मिस्र गुज़िश्ता 6 दहाकों से आमरीत की लपेट में है। जदीद मिस्र की तारीख़ 1952 से शाह फारूक की शाह खर्च हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत से शुरू होती है, जिसके नतीजे में इस मुल्क से मोहम्मद अली ख़ानदान की 150 साला शाही हुक्मरानी का ख़ात्मा हुआ। शाह फारूक, जो सिर्फ 16 बरस की उम्र में मिस्र का हुक्मरान बना था, अपने शाहाना ठाट बाट, दौलत और खानों के लिए शोहरत इख्तियार कर गया था। इसकी बेहिसाब दौलत और खाने के शौक़ ऐश परस्ती ने इन्हें अवाम में गैर मकबूल बना दिया था। जब मिस्र के अवाम भूखों मर रहे थे तो शाह फारूक अपने ऐश को छोड़ना नहीं चाहता था और अपनी दौलत को अवाम पर खर्च करने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि वो अपनी दौलत से मिस्री अवाम को आज और कल खिला सकेगा, लेकिन उसके बाद तो उन्हें भूखों ही मरना है, तो फिर क्यों वो अपनी दौलत भूखे अवाम पर ज़ाय करे। शाह फारूक की इस ऐश परस्ताना ज़िंदगी के ख़िलाफ़ इसके इक़्तिदार के 16वें साल और 32 साल की उम्र में 23 जुलाई 1952 में आज़ाद ओहदेदारों की फ़ौजी जमात ने इनक़लाब लाया था, जबकि शाह स्कंदरिया में छुट्टियाँ मना रहा था। इस बगावत के नतीजे में जनरल मोहम्मद नजीब ने इक़्तिदार संभाला और शाह फारूक को इटली में पनाह लेना पड़ा। शाह का इंतकाल रोम में मार्च 1965 में हुआ। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 45 बरस और वज़न 136 किलो था और इनका इंतकाल भी इटली के एक रेस्टोरेंट में खाने के टेबल पर खाने के दौरान ही हुआ। शाह फारूक की वसीयत थी कि इन्हें काहिरा की मस्जिद अल-रफ़ाई में दफनाया जाए, लेकिन मिस्र के उस वक्त के सदर जमाल अब्दुल नासिर और उनकी हुकूमत ने इस अवाम बेज़ार साबिक़ हुक्मरान की मैयत को मिस्र लाने की इजाज़त भी नहीं दी, जिसके नतीजे में उन्हें रोम में आर्ज़ी तौर पर ही दफनाया गया। हालांकि शाह सऊद ने इन्हें सऊदी अरब में दफनाने की पेशकश की थी, ताहम अनवर सादात के दौरे सदारत में काहिरा में अल-रफ़ाई मस्जिद में दोबारा दफनाया गया।
مصر کے حکمراں محمد حسنی مبارک 1981 سے اقتدار میں ہیں۔ 21 اکتوبر 1981 میں یوم مسلح افواج کی پریڈ کے دوران اس وقت کے صدر انور سادات پر ایک سپاہی نے گرینیڈ پھینکا اور کئی ایک سپاہیوں نے صدر سادات پر گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں ان کا بسر موقع انتقال ہو گیا۔ یہ دراصل صدر سادات کے 1977 کے دورہ یروشلم اور 1978 کے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ اور 1979 میں مصر اسرائیل امن معاہدے کے خلاف فوجی ناراضگی تھی۔ اس کے بعد سے اقتدار پر قابض حسنی مبارک نے گزشتہ 30 برس سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر رکھی تھی۔ 2005 کے صدارتی انتخابات میں حسنی مبارک 5ویں میعاد کے لیے منتخب قرار دیے گئے، جبکہ ان انتخابات میں صرف 25% رائے دہندوں نے ہی ووٹ ڈالا تھا۔ ان انتخابات میں دوسرے نمبر پر آنے والے صدارتی امیدوار ایمن نور کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ مصر کی مشہور عوام میں مقبول اخوان المسلمین پر پابندیاں عائد کر رکھی تھی، جبکہ دوسری طرف مصر $200 بلین کی معیشت کا حامل ملک ہونے کے باوجود وہاں کی 40.5% آبادی انتہائی مفلوک الحال سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی تھی۔ بے روزگاری کی سطح 10% تھی۔ آبادی کا بڑا حصہ آج بھی دریائے نیل کے کناروں پر بسے شہروں میں رہتا ہے۔ 1977 میں بھی 18 اور 19 جنوری کو روٹی کے لیے ہوئے فسادات میں لاکھوں لوگ عالمی بینک اور IMF کی جانب سے غذائی اشیاء پر دی جانے والی حکومتی امداد سبسڈی کو ختم کرنے کے لیے مصر کو مجبور کرنے کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے تھے۔ چنانچہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے انور سادات کی حکومت کو فوج کو سڑکوں پر اتارنا پڑا تھا۔ اس 2 یومی کے خلاف حکومت اور احتجاجی مظاہروں میں تقریباً 80 لوگ مارے گئے تھے اور قریب 800 لوگ زخمی دیکھے گئے اور 1000 گرفتار ہوئے تھے۔ اس احتجاج کے دوران غریب احتجاجی امیروں کے ٹھکانوں پر جمع ہو کر "ہمارا ناشتہ کہاں ہے" کے نعرے لگاتے رہے۔ مصر میں موجودہ عوامی بے چینی کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے، بلکہ طویل عرصے سے عوامی جذبات اور ان کے حقوق و آزادیوں کو کچلنے کا نتیجہ ہے۔ مصر دستوری طور پر نیم صدارتی جمہوریہ ہے، لیکن اس ملک میں 1967 سے صرف کچھ وقفے کو چھوڑ کر مسلسل ایمرجنسی نافذ رہی ہے۔ ایمرجنسی قوانین کے تحت صحافت پر پابندیاں عائد ہیں تو دوسری طرف پولیس کو زائد اختیارات حاصل ہیں، جس کی وجہ سے پولیس کسی بھی شخص کو نہ صرف بغیر وجہ بتائے گرفتار کر سکتی تھی بلکہ اسے غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں سلاخوں کے پیچھے رکھ سکتی تھی۔ چنانچہ اس وقت مصر کی جیلوں میں 30,000 سے زائد سیاسی قیدی قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے تھے۔ حسنی مبارک 1975 میں مصر کے نائب صدر بننے سے قبل تک مصر کی ایئر فورس میں اعلیٰ عہدوں پر تھا۔ 1981 میں صدارتی عہدے پر فائز ہونے کے بعد 18 ماہ قبل اٹھائی گئی ایمرجنسی کو دوبارہ لاگو کر دیا۔ ان کی اور ان کی سیاسی جماعت قومی جمہوریہ پارٹی کی کوشش یہی رہی کہ عوام آزادی کو سلب کر دیا جائے اور انتخابات خوف کے ماحول میں منعقد کروائے جائیں تاکہ مصر کی قدیم سیاسی و مذہبی جماعت اخوان المسلمین، جسے حسن البنا نے قائم کیا تھا اور جسے سید قطب شہید نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے۔ حسنی مبارک نے اپنے 30 سالہ حکمرانی میں دوسری صف کی قیادت کو کبھی بھی نہیں ابھارا، بلکہ وہی سیاہ و سفید کے مالک بنے رہا۔ حتیٰ کہ 30 سالہ حکمرانی کے دوران ملک کا کوئی نائب صدر بھی نہیں تھا، بلکہ 2009 سے وہ آئندہ انتخابات کے مدنظر اپنے فرزند جمال مبارک کو ملک کے سیاسی و حکومتی منظر پر ابھارتے ہوئے انہیں کئی سیاسی و حکومتی عہدے ایک ساتھ عطا کیے تھے۔ عوامی بغاوت کے نتیجے میں حسنی مبارک کو ملک میں پہلی مرتبہ سابق انٹیلیجنس سربراہ اور اپنے دست راست عمر سلیمان کو نائب صدر بننا پڑا۔ مغربی ایشیا کے مسلم ممالک میں جہاں کہیں عوامی جمہوریت ہے، وہ شاہی اور فوجی آمریت سے بدتر ہے۔ لیبیا اور شام میں ایک ہی فرد اور خاندان کی حکومتیں
چلتی رہیں۔ دراصل مغربی ایشیا کے حکمراں اس بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں کہ جمہوریت اور آمریت دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، چونکہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف تصورات ہیں۔ لیکن ہر جگہ مسلم سماج میں مساجد اور دینی اداروں و تنظیموں سے لے کر ایوان اقتدار کی سیاسی سطحوں تک آمریت کا رواج عام ہے، جو کہ ہمیں یورپ میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ انتخابات کے بعد حکومتیں بدلتی ہیں، بلکہ انتخابات ہوتے ہی ہیں اس لیے کہ عوام اپنی پسند کے حکمراں کو چن سکیں۔ عوام اپنی پسند کے حکمراں کو اسی وقت چن سکتے ہیں جبکہ یہ آزادانہ، منصفانہ اور عوام کی کھلی مرضی کے ساتھ منعقد ہو۔ بندوق کی نال یا تحدیدات و پابندیوں کے ساتھ ہونے والے انتخابات ہی نے سارے مغربی ایشیا میں جمہوری آمریت کی ایک نئے طرز حکمرانی کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ صدام حسین کو بھی 23 سال اقتدار کے بعد جبراً بیرونی طاقت کے ذریعے اقتدار سے معزول ہونا پڑا، جبکہ تیونس میں عوامی غیظ و غضب کے بعد 5 مرتبہ کے منتخبہ صدر کو اپنے اقتدار کو چھوڑ کر سعودی عرب میں پناہ لینی پڑی، اور مصر میں بھی جمہوری آمریت کے خلاف عوامی تحریک کے نتیجے میں زائد از 30 سال سے اقتدار پر قابض محمد حسنی مبارک کو بھی اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا۔ احتجاجی عوام اپنے ہاتھوں میں جو پلے کارڈز اٹھائے تھے، ان میں سے ایک نعرہ یہ بھی تھا کہ مبارک اب تیرا کھیل ختم لکھا گیا تھا۔ 6 جون 2010 کو شہر اسکندریہ کے علاقے سدی گابر سے ایک 28 سالہ نوجوان الیکٹرانک انجینئر خالد محمد سعید کو 2 پولیس والوں نے ایک انٹرنیٹ کیفے کی دوسری منزل سے اٹھا لیا اور اسے اس کے گھر کے سامنے ہلا کر اس قدر پیٹا کہ اس کی موت سر کو لوہے کے دروازے سے ٹکرا کر مارنے سے ہوئی۔ اس کی مسخ شدہ نعش کی تصاویر فوراً فیس بک کے ذریعے پورے ملک میں گردش کرنے لگے اور پورے ملک میں ہم خالد سعید ہیں کے نعروں کے پوسٹرز آویزاں دکھائی دیے۔ اس واقعے کے خلاف بین الاقوامی توانائی ایجنسی IAEA کے سابق سربراہ محمد البرادعی نے اسکندریہ شہر میں احتجاجی مارچ کی قیادت اور مرحوم کے گھر جا کر تعزیت کی۔ اس کے علاوہ قاہرہ شہر کے تحریر چوک اور لندن میں مصری سفارت خانے کے باہر بھی بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے منظم کیے گئے۔ اس کے بعد خالد کی ٹریجڈی مصر کی ٹریجڈی ہے عنوان سے مضامین تحریر ہوئے، جس میں کہا گیا تھا کہ سعید کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی کا پڑوسی، کسی کا گاہک اور ملکہ کلیوپاترا کا بیٹا تھا۔ وائل غنیم 31 سالہ نوجوان نے ہم خالد سعید ہیں کے عنوان سے ایک فیس بک کا صفحہ کھول کر مصر میں موافق جمہوریت تحریک کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے 14 جنوری 2011 کو اسے اپنے فیس بک صفحے پر لکھا تھا کہ ہم 25 جنوری کو تحریر چوک پر جمع ہو کر وہ کریں جو تیونس میں ہوا ہے۔ 27 جنوری کو پولیس نے اسے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر رکھا۔ بالآخر عوامی دباؤ کے نتیجے میں 7 فروری 2011 کو رہا کیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد بھی غنیم نے حسنی مبارک کی 30 سالہ حکمرانی کا خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ٹائم میگزین نے 2011 کے بااثر 100 شخصیتوں میں غنیم کو شامل کیا تھا۔ اس کے علاوہ ورلڈ اکنامک فورم نے 2012 کے نوجوان عالمی قائدین کی فہرست میں اس کا نام شامل کیا تھا۔ جنوری 2011 کے احتجاجی سیاسی اور قانونی نظام میں بہتری، پولیس ظلم، ایمرجنسی قوانین کا خاتمہ، سیاسی شہری آزادیوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ بدسیاسی اور انتظامی کرپشن کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اس احتجاج کے دوران صدر مقام قاہرہ شہر جنگی منطقے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کا نظارہ روایتی تحریر چوک پر دیکھا گیا، جہاں 50,000 سے 3 لاکھ تک مجمع 25 جنوری سے 11 فروری تک تھا۔ اس احتجاج کے دوران اس علاقے سے انٹرنیٹ رابطہ کو منقطع کیا گیا، یہاں تک کہ جیٹ طیاروں کو انتہائی کم بلندی سے اڑاتے ہوئے مظاہرین کو ڈرانے کی کوشش بھی کی گئی،
جب مجمع منتشر نہ ہوا تو مبارک نے بھرے مجمع میں اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار سادہ لباس میں پولیس دستوں کو چاقوؤں اور لاٹھیوں کے ساتھ روانہ کیا تاکہ مظاہرین کو ڈرایا اور دھمکایا جا سکے۔ مصر میں ایمرجنسی کے خاتمہ، وزیر داخلہ حبیب العدل کی برخاستگی اور صدر کے 2 سے زیادہ میعاد کے انتخاب پر پابندی کے لیے دستور میں ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے زائد از 2 ہفتوں سے عوام سڑکوں پر اتر آئے تھے، جو کہ عرب سیاستدانوں اور حکمرانوں کے لیے غیر متوقع اور ناخوشگوار بات تھی۔ 28 جنوری تک 30 سالہ آمریت کے خلاف تحریک اتنی زور پکڑ چکی تھی کہ حکمراں سیاسی جماعت NDP کے قاہرہ ہیڈ کوارٹر کو ہی آگ لگا دی گئی اور مظاہرین وزارت خارجہ و داخلہ کے دفاتر والی عمارتوں پر قبضہ کرنے کے لیے دوڑ پڑے، جس کے نتیجے میں حکومت کو نہ صرف فوج کو طلب کرنا پڑا بلکہ اس دن شام 7 بجے سے صبح سویرے تک کے لیے کرفیو بھی نافذ کرنا پڑا تھا۔ یہاں تک کہ اس دن اخوان المسلمین نے دعویٰ کیا کہ بندرگاہی شہر اسکندریہ پر عوامی قبضہ ہو چکا ہے اور شہر کی پولیس کو شہر کے ایک فٹ بال میدان میں گھیر لیا گیا ہے۔ اخبار العرب نے تو یہ بھی اطلاع دی تھی کہ جمال مبارک اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ لندن فرار ہوا ہے، لیکن 3 دن بعد قاہرہ سے حسنی مبارک اور لندن سے وزیر داخلہ برطانیہ نے اس خبر کی نفی کی تھی۔ عوام کا مطالبہ حسنی مبارک کی بے دخلی، ایک عبوری حکومت کا قیام اور منصفانہ و آزادانہ انتخابات کا انعقاد تھا۔ ان عوامی مظاہروں کے دوران صلح پسند محمد البرادعی، سابق سربراہ IAEA کے مصر لوٹ آنے پر حکومت نے انہیں نظر بند کر دیا تھا۔ مصر میں آمد کے بعد البرادعی نے صحافت سے بات چیت کرتے ہوئے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ حکومت وقت کے ساتھ بات کرنے اور بغیر کسی خون خرابے کے اقتدار کی تبدیلی کے لیے تیار ہیں، لیکن مبارک کو تو ملک چھوڑنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف 3 فروری جمعرات کی شام حسنی مبارک نے ملک سے چلے جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ فوراً اقتدار کو نہیں چھوڑیں گے، چونکہ ایسا کرنے سے ملک میں نراش پیدا ہوگا اور بدامنی پھیلے گی۔ لیکن حسنی مبارک نے جمعرات کی شام اپنے کرائے کے غنڈوں اور بغیر وردی کی پولیس کو التحریر چوک میدان میں دہشت پھیلانے کے لیے چاقوؤں اور لاٹھیوں کے ساتھ اتار دیا، جو میڈیا کو اپنا پہلا نشانہ بنائے، جس میں ہندوستانی میڈیا کے اراکین بھی شدید متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے حسنی مبارک کا امیج عالمی سطح پر شدید متاثر ہوا۔ تمام ممالک نے حسنی مبارک کے اس اقدام کی مذمت کی۔ ابتدا میں اوباما اور امریکی نظم و نسق کا رد عمل محتاط اور خاموش تھا، لیکن عوامی مظاہروں کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حسنی مبارک کو ملک چھوڑنے کے لیے وہ راضی کرنے میں لگ گئے۔ جمعرات کی رات فوج اور احتجاجیوں کے درمیان مڈبھیڑ اور 8 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات کے درمیان امریکی سیکورٹی کونسل کے عہدیدار مصری عہدیداروں کے ساتھ کئی متبادلات پر غور کرتے ہوئے اور نیویارک ٹائمز کی اطلاع کے مطابق مصری اور امریکی عہدیدار ایک سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ سمجھوتے کے مطابق حسنی مبارک ملک چھوڑ دیں گے اور نائب صدر عمر سلیمان تمام حزب مخالف جماعتوں بشمول اخوان المسلمین کے نمائندوں پر مبنی ایک حکومت تشکیل دیں گے اور یہ حکومت ملک میں تازہ انتخابات جلد از جلد کروائے گی۔ دوسری طرف مصر کے فوجی عہدیداروں نے امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف مائک میلن کو یہ یقین دہانی کرائی کہ مصری فوج احتجاجی عوام پر زیادتی نہیں کرے گی۔ تاریخی طور پر مصر حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے، جنہوں نے فرعون کی آمریت کے خلاف جدوجہد کی تھی، لیکن آج بھی مصر آمرانہ نظام و حکمرانی کو جھیل رہا ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ 1952 میں آئے فوجی انقلاب کے بعد سے اب تک کے 69 برسوں میں 7 صدارتی انتخابات عمل میں آئے ہیں۔ پہلے 4 انتخاب 1981 سے 2011 تک منعقدہ انتخابات برائے نام دکھاوے کے ہی تھے۔ مصر کے 5ویں صدارتی انتخاب میں 2005 کے بعد پہلی بار 2012 میں صدارتی امیدوار میدان میں تھے، جس میں اخوان المسلمین سے ملحقہ جماعت فریڈم اور جسٹس پارٹی کے امیدوار محمد مرسی نے 51.73% ووٹوں سے جیت درج کرنے صدر منتخب ہوئے تھے۔
تاہم وہ صرف 30 جون 2012 سے 3 جولائی 2013 تک ہی صدر کے عہدے پر فائز رہے، جبکہ 3 جولائی کو عبدالفتاح السیسی نے بغاوت کرتے ہوئے محمد مرسی اور دیگر کو گرفتار کر لیا اور نئے صدارتی اور پارلیمنٹ انتخابات کروانے کا اعلان کرتے ہوئے چیف جسٹس عادل منصور کو عبوری صدر مقرر کر دیا۔ اخوان المسلمین کے زائد 300 اراکین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ 14 اگست 2003 کو 2 مقامات پر اخوان المسلمین کے 2 ٹھکانوں پر کیے گئے کریک ڈاؤن میں کم از کم 904 لوگ مارے گئے۔ جنوری 2014 میں نئے دستور پر کیے گئے رائے شماری میں 98% عوام نے نئے دستور کی توثیق کی۔ مئی 2014 کے صدارتی انتخاب کے 2 امیدواروں میں سے سابق ملٹری چیف عبدالفتاح اور السیسی نے 97% ووٹوں سے آزاد امیدوار کے طور پر جیت درج کرتے ہوئے باقاعدہ سویلین صدر بن گیا، جبکہ اس انتخاب میں 47% رائے دہی ہوئی تھی۔ 2018 کے انتخاب میں بھی 97.08% ووٹ حاصل کیا، جبکہ اس انتخاب میں 41% رائے دہی ہوئی تھی۔ ہیومن رائٹس واچ کی 31ویں سالانہ رپورٹ 2020 کے مطابق 2019 کی دستوری ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی کو ختم کرتے ہوئے فوجی حکومت کے اختیارات میں اضافہ کرتے ہوئے حکومت کو فرد کی سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت کا اختیار دیا گیا۔ دہشت گردی سے لڑنے کے نام پر قانون کی حکمرانی کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ سیکورٹی فورس کسی بھی گھر میں گھس کر تلاشی اور گرفتاری کر سکتی ہے۔ سیکورٹی فورسز کی ایذا رسانی اور عوام کو غائب کرنا معمولی بات ہے۔ 2014 سے اب تک 3600 گھروں کو کسی عدالتی حکم نامے کے بغیر ہی ملبہ کے ڈھیر میں تبدیل کرتے ہوئے شمالی سینائے میں 1 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا ہے۔ حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کی آزادی بھی نہیں ہے۔ 2017 سے مسلسل ایمرجنسی نافذ ہے۔ اس دوران جون 2019 میں سابق صدر محمد مرسی کا انتقال عدالتی کارروائی کے دوران غیر انسانی سلوک کے نتیجے میں ہوا۔ افسوس کہ جنوری 2011 کے تحریر چوک احتجاج کے دوران BBC کی اطلاع کے مطابق 846 لوگ مارے گئے اور پورے ملک میں 6400 افراد زخمی ہوئے تھے کی قربانیاں رائے گاہ گئیں۔ مرسی کو اقتدار سے بے دخل کے خلاف احتجاجیوں کو بے دردی سے مارا گیا، جس میں 2600 اخوان المسلمین کے کارکنان مارے گئے۔ ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس خطے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو انقلاب پیدا کر۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام